اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی کتاب ہے شعور حیات۔ ہم نے اپنے حلقے میں پچھلے دنوں اس کا ایک چیپٹر پڑھا جس کا عنوان تھا میدان حشر کا ایک سوال۔ اس پورے چیپٹر کو پڑھنے کے بعد میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، اور یہ بڑا ایک یونیک پہلو تھا جو انہوں نے ہمیں دکھانے کی کوشش کی۔ مولانا یوسف قرضاوی کی کتاب تو میں نے پڑھی، دین میں ترجیحات بگاڑ کہاں، اس میں بھی انہوں نے دین کی جو ترجیحات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں یوسف اصلاحی صاحب نے ایک بہت اہم پہلو پر ہماری توجہ دلائی ہے۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے اس حدیث کا حوالہ دیا کہ میدان حشر لوگوں سے 5 سوال کیے جائیں گے، اور جب تک لوگ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال ہے جس پر میں آج فوکس کروں گا۔ 5 سوال آپ کے علم میں ہوں گے کہ اس نے اپنی زندگی کن کاموں میں لگائی، اپنی جوانی کو کن کاموں میں کھپایا، مال و دولت کن ذرائع سے کمایا، مال و دولت کن کاموں میں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ مولانا صاحب نے یہاں جو فوکس کیا ہے کہ مال کو کن کاموں میں خرچ کیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بے شمار لوگ کہ جو دین کی بڑی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی بڑی پابندی سے دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ان کے دماغوں میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ واقعتاً وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں، یعنی خیرات صدقہ بھی اور زکوٰۃ بھی اور وہ سارے نیکی کی چیریٹی جو کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے، یا وہ اپنے نفس اور خواہشات کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے کام کر رہے ہیں، یعنی کر رہے ہیں وہ نیک کام۔ تو انہوں نے توجہ دلائی کہ ہر چیز کی ترجیح ہے۔ اس میں انہوں نے کچھ مثالیں دی کہ مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنا فرض حج کر لیا، لیکن فرض حج کے بعد انہیں شوق ہے کہ وہ بیت اللہ بار بار جائیں اور بار بار نفلی حج کریں، لیکن ان کے محلے میں ایک بیوہ رہتی ہے کہ جو محتاج ہے، جس نے اپنی ضرورت کا ذکر ان کے سامنے کیا ہے۔ ان کے محلے میں ایک بیمار فیملی رہتی ہے جن کا جو ہیڈ آف دا فیملی ہے وہ بیمار ہے، وہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو ان صاحب کے سامنے رکھ چکا ہے، لیکن وہ ان تمام ضرورتوں کو ریجیکٹ کر کے اپنی تسکین کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے، چونکہ بیت اللہ کی زیارت ان کے ذہن میں زیادہ بڑی ترجیح ہے، وہ ان تمام ضرورت مندوں کو پیچھے چھوڑ کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہر سال جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں یعنی دین کا تقاضا یہ تھا، اللہ کی مرضی اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ تم ان 2 محلے والوں کی مدد کرو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم نفلی حج جا کر کرو۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور مثال دی، آپ ایک بزنس اونر ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کچھ کولیگز ہیں، آپ کے کچھ ملازمین ہیں جو بڑی مشکلات اور پریشانی میں ہیں، اور انہوں نے اپنی مشکلات اور پریشانی کا آپ سے ذکر بھی کیا ہے، لیکن آپ نے انہیں ڈانٹ دیا، آپ نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، آپ نے انہیں نظر انداز کر دیا، اور پھر اخبار میں یہ خبر بھی چھپی کہ آپ جو ہے وہ ایک شہر میں مسافر خانہ بنا رہے ہیں۔ آپ جن کے کفیل ہیں، جو آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، ان کی مشکلات پریشانیوں سے تو آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ مسافروں کے لیے ایک مسافر خانہ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ اب ایک اور مثال انہوں نے دی کہ مریضوں کی دوا دارود کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، آپ کو متوجہ بھی کیا گیا کچھ ضرورت مندوں کے لیے، لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں ایک بہت بڑا نیک کام کرنے جا رہا ہوں، میری توجہ ساری اس پر ہے، میں دینی کتابیں شائع کرا کر انہیں بڑے پیمانے پہ تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یعنی جو بات میرے سمجھ میں آئی اس بات کو پڑھنے کے بعد، کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس میں بھی آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن وہ کبھی اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ وہ زکوٰۃ کن ہاتھوں میں جائے گی۔ مستحق آدمی کو تلاش کرنا، اب یہ تو ہماری ڈکشنری سے بالکل نکل گیا۔ سب جان چھڑاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک چیک لکھا آپ نے اور آپ فارغ ہو گئے۔
جہاں زکوٰۃ دینا آپ کی ذمہ داری ہے وہاں یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے مستحق لوگوں کو تلاش کریں اور اپنے ہاتھ سے جن تک اس مال کو پہنچا سکتے ہیں انہیں پہنچانے کی کوشش کریں. تو یہ ایفرٹ بھی اس پورے زکوٰۃ کے نظام کا ایک حصہ ہے. تو ترجیحات دیکھنی پڑتی ہیں دین میں. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ترجیح نمبر 1 ہے. آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں, ایک آدمی ڈوب رہا ہے پانی کے اندر, تو اب نماز پڑھنا ترجیح نہیں ہے, اس ڈوبتے کو بچانا ترجیح ہے. بیماروں کی تیمارداری, بیماروں کا خیال, گھر میں کوئی پریشان ہے, مشکل میں ہے, پریشانی میں, اس کی مدد کرنا آپ کی ترجیح ہے, بجائے اس کے کہ آپ 10 میل دور جا کر کسی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو بڑا کنسپٹ ہے نا ہمارے دین کا, کہ ہم لوگ جو نیکی کا کام کرنے والے ہیں, جو باقاعدہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں, انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دین کی ترجیحات ہیں. اب بے شمار لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ انہیں بس یہ ہے کہ مسجد اور مدرسہ, اگر آپ ان سے کہیں تو وہ دل کھول کے چندہ دے دیں گے. اگر انہیں یہ بات کہی جائے کہ اللہ کا دین مشکل میں ہے, اللہ کے دین کو آپ کے مال کی ضرورت ہے, تو ان کے دل بالکل چھوٹے ہو جاتے ہیں, وہ اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. تو مختصراً بات یہاں یہ ہے, جہاں اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا بہت اہم ہے, وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آپ یہ تعین کریں کہ اس موقع کے اوپر ترجیح اس مال کی کیا ہونی چاہیے. پہلی ضرورت کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اس حوالے سے کیا تقاضا کرتے ہیں, کون سی ایسی چیز ہے کہ جو امیڈیٹ نیڈ کی ہے, جو میرے نفس اور میری خواہشات سے بالا تر ہے, کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ جو میرے نفس کو موٹا, اس سے بالکل بالا تر ہو کر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اس گیون ٹائم میں کیا ہوگی کہ اپنے مال کو میں اس چیز کے اندر خرچ کروں. ان چیزوں کے لیے اپنے ذہن کو اور اپنی نظروں کو ہمیں کاشس اور کانشیس رکھنا ہوگا, تاکہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے بہترین چوائسز تلاش کر سکیں اور ایسی جگہوں پر مال کو خرچ کریں کہ جو واقعتاً اللہ کے یہاں بھی ہمارے لیے قبول ہو جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.